لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وفي هذه السورة مقام آخر وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ کے فضل و اس کی توفیق سے آج ہم سب اس تربیتی نشست میں موجود ہے. اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے. آج ہم سورۃ البلد پارہ نمبر 30 کی متفرق آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو تربیتی نشست کے عنوان سے معنون اور مذکر کیا جاتا ہے. آپ حضرات کو یہاں پر بلانے کا مقصد اپنے اس فریضہ کو جاننا ہے جو ہم سب مسلمانوں کے اوپر رب تعالیٰ کی ذات نے عائد فرمایا ہے. سورۃ البلد کی میں نے جو پہلی آیت مبارکہ پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. انسان کی جب ولادت کا نقطہ آغاز سے لے کر اس کی پیدائش تک اور پیدائش سے لے کر زندگی گزارنے کا تمام سفر موت تک، یہ سب مشقت والا ہوتا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. شخص خواہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، مصائب اور تکالیف کا سب کو سامنا ہے اور یہ رہنا ہے.
یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جب تک سانس لے رہا ہے مصائب، تکالیف اور مشقتوں کے سفر کے بغیر گزر نہیں سکتا. اس کو مصائب میں سے گزرنا ہوگا، مشقت اٹھانی پڑے گی. وہ کسی بھی سفر کا راہی ہو، اس کو مشقت تو اٹھانی پڑے گی. وہ دنیا کا راہی ہے تو دنیا کمانے کے لیے بھی اس کو مشقت کرنی پڑے گی. وہ دین اور آخرت کا متمنی اور راہی ہے، اس کو یہاں بھی مشقت اٹھانی پڑے گی. مشقت ہر سفر کے اندر ہے. آپ عرب کا وہ مرکز جس کو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں شہر جو آج بسے ہیں ان میں رونق ہے. تو وہاں کی دھرتی اور زمین کسی کی قربانیوں کا درس سناتی ہے. کسی اللہ کے محبوب نے وہاں پر تکالیف جھیلی ہے، برداشت فرمائی ہے. بہت ساری تکالیف سے گزر کے پھر وہ مکہ عرب مرکز بنا. تو مشقت جب اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور امام الانبیاء نے بھی اٹھائی ہے، بلکہ سب سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے. تو مشقت کے بغیر کوئی بھی شخص اس دنیا سے گزر نہیں سکتا. مصیبت کا سامنا ہر شخص کو کرنا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر. آپ یہ مت سوچیں کہ میں مصیبت سے بچ کیسے سکتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ مجھے اگر مصیبت کا سامنا ہے تو مصیبت میں رہتے ہوئے مجھے اس کی شدت اور تکلیف سے کیسے بچنا ہے. مصیبت سے نہیں بچ سکتے، تکلیف سے بچا جا سکتا ہے. جو مصیبت کے اندر ہوتی ہے تکلیف، اس سے انسان بہت حد تک محفوظ رہ سکتا ہے. مشقت سے نہیں بچ سکتا، مشقت تو کرنی پڑے گی. مشقت کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے. جب انسان مشقت کرتا ہے تو اضطراب پیدا ہوتا ہے وجود کے اندر. اس اضطراب کو ہم نے کس انداز کے اندر ختم کرنا ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے. لوگ مصیبت کو جڑ سے اور مشقت کو جڑ سے اپنی زندگی میں ختم کرنے کی تدبیر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کسی حد تک کسی مصیبت سے نکل سکتے ہیں، مگر ساری زندگی آپ کو کوئی مصیبت نہ آئے ایسا کلیہ کوئی بھی نہیں ہے، ایسا وظیفہ بھی کوئی نہیں ہے، ایسا چلہ بھی کوئی نہیں ہے، اور ایسی ریاضت اور عبادت بھی کوئی نہیں ہے.
کہ جو آپ کے قریب مصیبت آنے سے روک دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مصیبت کو انسان ایسے ہی فیس کرے گا جیسے خوشحالی اور نعمت اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، ایسے ہی مصیبت بھی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ البتہ اس مصیبت اور تکلیف سے جو انسان کے جسم کے اوپر نقصانات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے اور اس کے ایمان کے اوپر جو زد پڑنے کا خدشہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے ایمان کے اوپر یہ تکلیف نہ پڑے۔ تکلیف کا اثر جسم پہ گر جائے تو خیر ہے، تکلیف کا اثر اگر ایمان پہ گر گیا تو انسان بے ایمان ہو جائے گا۔ اگر جسم کے اوپر گرا تو جسم کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر وہی تکلیف کا اثر اگر ایمان پر گر گیا تو بے ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ جسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے کتنا خوف کے اندر ہے، اور جسمانی تکلیف سے بچاؤ کے لیے کتنی تدابیر اور علم کے قائل اور حامل نظر آتے ہیں، مگر جو مصیبت ایمان پر گر رہی ہے اور جو مصیبت ہمارے اسلام پر گر رہی ہے، جو کہ ہر مسلمان کے اندر موجود ہے، اس تکلیف کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ جو تکلیف ایمان پر گر کے ایمان کا نور ختم کر رہی ہے اور اسلام کی روشنی کو بجھا رہی ہے، اس کو دیکھنا کیا ہے؟ شاید سنا ہی پہلی مرتبہ۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ آنے والی تکلیف کا جو اثر ہے وہ اپنے وجود پر تو لے لیتے ہیں، اپنے ایمان پر نہیں جانے دیتے، اس کا رخ بدل لیتے ہیں۔ مگر جو دنیا کا عابد ہے، جو عبد دنیا ہے، وہ ایمان کے اوپر گرائے گا، وہ اپنے جسم کو اور اپنے مال کو بچائے گا۔ ایمان پر کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گمان یہ ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولتا تو مجھے پروفٹ نہیں آئے گا، تو اس نے اپنے گمان کے مطابق جھوٹ بول دیا، دنیا کے نقصان سے تو نکل گیا، مگر اس جھوٹ کا اثر اپنے ایمان کے اوپر ڈالنا قبول کر لیا۔ یہ جو جھوٹ کا اثر ہے یہ کہاں پر گرا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ جھوٹ کا اثر ایمان کے اوپر آیا ہے۔ تو جو مسلمان اپنے مال کا نقصان کرنا برداشت نہیں کرتا اور اپنے ایمان کا نقصان کرنا برداشت کر لیتا ہے، تو آپ سمجھ لیں پھر اس شخص میں اسلام کتنا ہے اور اس کے پاس ایمان کہاں تک ہے۔ پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجیے آج کے بعد، ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی دنیا، اپنے جسم کے اوپر اگر ایک آنے والی مصیبت ہے اس کا اثر تو آنے دوں گا، مگر اپنے ایمان پر اثر نہیں جانے دوں گا۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل جھوٹ کی دی ہے آپ کو۔ اسی طرح جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ کے اوپر لین دین ہے جن کا، اور
بعض غیر صحیح شرائط کی بنیاد پر قسطوں کا لین دین، قسطوں کے کاروبار اور چیزوں کا لین دین کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مال کو تو بچا لیتے ہیں، مگر اپنے ایمان کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ تکلیف ایمان پر جائے، ایمان ختم ہوتا تو ہو جائے مگر مال ختم نہ ہو۔ کیا معاشرہ میں ایسا نہیں ہے؟ کیا لوگ آج ایسا کر نہیں رہے؟ اسی انداز میں وہ نوجوان جو جوانی کے عالم کے اندر گناہ کرتے ہیں، وہ بھی اس کی مثال خود سمجھ آئے۔ اسی انداز کے اندر شادی اور بیاہ کے اندر کیے جانے والے تمام امور، ان کا اثر آپ ایمان پر تو ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ مشورہ دینے کے لیے تو علم کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ ہوتی ہے، حماقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صحیح راستے پر چلنا ہو تو پھر تو مشورہ میں علم کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ گفتگو میں عرض کیا تھا، لوگ 80 سے 90% گناہ لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ یہ میری گفتگو سن تو رہے ہیں، گھروں کے اندر مائیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ اس کا اثر اگر آپ کے اندر بیان کا چلا گیا اور آپ نے واقعتاً اس کو سمجھ لیا تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے آپ کی حاضری کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر اس کا اثر آپ نے قبول نہیں کیا تو پھر حاضری قبول نہیں ہے۔ حاضری کی قبولیت کی علامت ہی ہدایت ہوتی ہے۔ جو عمل آپ کو ہدایت دلوا دے وہ قبول ٹھہر گیا، اور جس عمل سے ہدایت نصیب نہیں ہو سکی وہ عمل تو ہوا ہے مگر قبولیت نہیں اس کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر ہے، یہاں پر اوقات کا ذکر نہیں ہے کہ جو شخص زندگی کے اندر اتنے سال نمازیں پڑھے اس کو نماز گناہ سے بچائے گی اور بے حیائی سے اس کو بچائے گی۔ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ جو نمازیں پڑھے گا اپنی زندگی کے اندر وہ بچے گا۔ فرمایا نماز بچاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر نماز قبولیت والی ایک بھی مل جائے تو انسان بے حیائی سے بھی باہر آ جاتا ہے اور گناہوں سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ یہ پھر انسان ہوتا ہے، پھر اس کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اگر نماز ہے اور ساتھ گناہ بھی ہے، برائی بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ملی ہی نہیں ہے، نماز نصیب ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فوری اثر جو بیان کیا ہے، نماز کا فوری اثر کیا ہے، یہ تمہیں بے حیائی والے کام نہیں کرنے دے گی۔ پھر نماز کی قبولیت اور اس کا نور ایسا ہے کہ یہ تمہیں برائی کی طرف جانے نہیں دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا اثر بیان فرمایا ہے۔ تو اگر نمازی ہے اور حیا نہیں ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ نماز اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس عادت ہو سکتی ہے، اس کے پاس نماز نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس نماز ہے، نماز جس کے پاس ہے، وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں برے کام بھی نہیں ہوگے، کیونکہ اس کے پاس نماز ہے۔
تو جس شخص کے پاس وجوداً نماز ہے مگر وہ گناہ بھی کرتا ہے، اور گناہ کا کون سا لیول ہے؟ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود، تو اس کو نماز ابھی ملی نہیں ہے. اس کو عادت ہو سکتی ہے، اس کو نماز نہیں ملی ابھی تک. جس شخص کو نماز مل گئی کسی دن اور نماز کے اندر ایک ہی سجدہ قبولیت کا مل گیا، تو پھر یہ اس کا بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. پھر یہ موسمی مسلمان نہیں ہوگا. مسجد کے موسم میں، مسجد کے ماحول میں مسلمان ہوتا ہے، اور شادی کے موسم میں پوری نفس کی پیروی کر کے رب تعالیٰ کے احکامات کی حدود کو توڑتا ہے. یہ موسمی ہے، موسم سے بدلتا ہے. یہ مسلمان کے اوپر کوئی موسم اثر نہیں کرتا. مسلم مسلم ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ دیکھیے ابھی رمضان شریف گزرا ہے نا، رمضان تھا، برکت بھی تھی، ٹھیک ہے، رمضان بھی تھا، اس کی برکت بھی تھی، مگر ہمارے اندر اس کے اثرات جو حدیث میں بیان کیے گئے وہ نظر نہیں آتے تھے. روزے کے جو اثرات بیان کیے گئے وہ نہیں تھے. تو موسم کتنا اچھا تھا، لیکن مسلمان اچھا نہیں تھا. مسلمان کے اندر وہی خرابیاں موجود تھیں. مسلمان ہوتا ہے، اس کو جس مرضی معاشرے کے اندر کھڑا کر دو، اس کو جس مرضی ماحول کے اندر کھڑا کر دو، سامنے جیسا مرضی ماحول آ جائے، یہ پگھلنے والا نہیں ہے، یہ جھکنے والا نہیں ہے. جو باحیا ہے وہ ہر جگہ پر باحیا ہے. جو پورا مسلمان ہے وہ ہر جگہ پر پورا مسلمان ہے. وہ موسم سے اسلام اس کے اندر پلتا بڑھتا پھلتا اور پھیلتا پھولتا نہیں ہے. وہ یکسو مسلمان ہے، یکسوئی کے ساتھ. بھائی آپ کیوں نہیں آئے؟ آج مجھے آفس میں سے میں لیٹ ہو گیا، میں نے نماز چھوڑ دی اس وجہ سے. چھوڑنے کے ساتھ مسکراتے بھی ہیں. پھر اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. بات میں یہ کر رہا ہوں، جس دن نماز مل گئی جو قبولیت والی ہے، اس دن حیا ضرور ساتھ ملے گی. اور جب نماز مل گئی تو اس کے ساتھ حیا ملے گی. تو حیا ہی تو ایک قوی عنصر ہے. جس کو حیا مل گئی اس کو نیکیوں کی ماں مل گئی. یہ نیکیوں کی ماں ہے حیا. با حیا انسان، اس کی حیا کا پہرا اعضائے خمسہ کے اوپر ہوتا ہے، ظاہراً، اور اعضائے خمسہ فی البواطن بھی ہے. باطن کے اندر بھی جو اعضاء ہیں انسان کے، وہاں پر بھی حیا کا پہرا ہوتا ہے. تو حیا ایسا نور ہے جو ظاہر پر بھی پہرا رکھتی ہے اور باطن پر بھی پہرا رکھتی ہے. اور یہ حیا کی قوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ایک عمل نماز کی قبولیت بتایا گیا ہے. آسان ہے بات سمجھنا. اگر میرے پاس نماز ہے تو پھر میرے پاس حیا بھی ہے. اگر میرے پاس نماز ہے اور حیا نہیں ہے تو پھر میرے پاس نماز ہی نہیں ہے. جائزہ لینا بہت آسان ہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس لیے عرض کیا، یہ تربیتی نشست ہے. ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان پارہ نمبر 21 شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. نماز تمہیں فحشاء سے روکے گی، منع کرے گی. تو تنہا کی نسبت صلاۃ کی طرف کی گئی. قوت صلاۃ مراد ہے.
نور صلات مراد ہے کہ یہی نماز کا نور حجاب بن جائے گا، یہ تمہیں گناہ نہیں کرنے دے گا، پھر یہ تمہیں با حیا بنا دے گا۔ تو جو شخص نمازی ہے اور حیا نہیں ہے تو پھر اس کو بھی نماز نہیں ملی۔ وہ شخص اور بے نمازی شخص، یہ نتیجہ کے اندر دونوں برابر ہے، مگر عادت میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو مسجد میں جاتا ہی نہیں، اس کے اندر بھی وہی گناہ ہے، اور ایک وہ ہے جو مسجد میں جاتا ہے، وہ بھی وہی گناہ کرتا ہے۔ تو نتیجہ کے اعتبار سے تو یہ دونوں برابر ہے، مگر عادت میں فرق ہے۔ اس کو عادت نہیں ہے اور اس کو عادت ہے، مگر نماز کا ثمر نہیں ہے اس کے پاس، تو عبادت اپنے ثمر کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ آج کے بعد ہم نے یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، تکلیف مصیبت اے اللہ اگر تیری بارگاہ کے اندر مقدر ہے تو وہ میرے جسم کے اوپر اگر آنا مقدر ہے تو جسم پر ہی آئے، مال پر ہے تو مال پر ہی آئے، میرے ایمان پر نہ آئے۔ جس مصیبت کا رخ آپ خود پکڑ کے اپنے ایمان کی طرف کرتے ہو، آپ بتاؤ آپ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے کیا؟ توبہ کریں گے آج کی اس نشست میں جو سیکھا ہے یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے اگر اس کو غور کیا جائے۔ آنے والی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، اس کا رخ اپنے ایمان کی طرف جانے نہیں دو، اس کو روک لو۔ آپ اگر مال کا نقصان ہوتا ہے ایک طرف اور ایک طرف ایمان کا نقصان ہوتا ہے، ایمان کا نہیں کرنا، مال کا ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کا پکڑ کے رخ اس طرف کرنا، اپنے ایمان کی طرف نہیں آنے دینا۔ صحابہ کرام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ پیدا فرمایا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اپنا مالی نقصان تو کر لیا، مگر اپنے ایمان کا ایک ذرہ بھی اس کو پستی میں نہیں جانے دیا ہے۔ تحریک روضۃ الاسلام کا ایک تو یہ بھی درس ہے جو آج ہم نے سیکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا، یہاں پر جو گھاٹیاں ہیں ان سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو کسی راہبر کی ضرورت ہے، اسی کو مرشد کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروی کے اندر آنکھیں بند کرنا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے، ایک راستہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ کے آپ شور شرابہ کریں تو وہ ڈرائیور کہے کہ آپ کو خاموشی سے بیٹھنا نہیں آتا، وہ بار بار ڈائریکشن دے سفر کی، راستہ کی، اور بات کرے، بار بار گفتگو کرے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم خود سفر کر لو، اتر جاؤ یہاں سے۔ تو وہ کہے کہ میں اتر کے کیسے جاؤں، مجھے خود تو علم نہیں ہے۔ جب تمہیں علم نہیں ہے تو جس کو اس راستے کا علم ہے خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ جاؤ پھر۔ تو جس طرح گاڑی کے اندر اس راستے کے لیے آپ خاموشی سے سفر کرتے ہیں جس راستے کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، بس پھر یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ بھی بہت مشکل راستہ ہے۔ جس وقت آپ اس نوری گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں تو پھر چپ کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ نے اگر شور کرنا ہے تو پھر آپ اتر جائیں نیچے، آپ خود سفر کر لیں۔ پھر آپ جب خود کہتے ہیں کہ مجھے علم بھی نہیں ہے، تو جب آپ کو علم بھی نہیں تو پھر آپ کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک دنیا کے سفر سے میں نے تمثیل اس کی بنا کر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیا کوئی شخص بات کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بعض لوگ گمراہی قبول کر لیتے ہیں مگر بیعت قبول نہیں کرتے۔ بعض لوگ راستے سے ہٹ کے گمراہانہ زندگی کو پسند کر لیتے ہیں مگر مرید ہونا پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنے ایمان کی خرابی کر لیتے ہیں مگر کسی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دستے فیض لے کر پیروی کرنا اپنے مرشد کی پسند نہیں کرتے۔
کہتے گمراہی آوے تو آوے، میں بیعت کیوں کروں؟ اور بعض نے تو ایک نظریہ یہ بھی پیدا کیا ہوا ہے، جب تک میرے امی ابو زندہ میں مرید نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں کیا یہ نظریہ کبھی کوئی بنا سکتا ہے؟ جب تک میرے پیرنٹس زندہ میں کھاؤں گا کچھ نہیں۔ کیا کسی نے کبھی یہ نظریہ، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ احساس ظاہری کے ساتھ ہے، یہ نہیں کبھی کسی نے نظریہ بنایا۔ آپ کے مرشد کون ہے؟ کہتے ہیں میرا مرشد کار بیٹھا ہے۔ بھائی کون ہے؟ والد ہے۔ والد اگر ان کے اندر، والد کے اندر اگر منصب ارشاد کی شرائط ہے تو گھر میں ہی رہیے، پھر آپ اپنے والد کی بیعت کریں، کیونکہ ان کے اندر شرائط موجود ہے شیخ بننے کی۔ اگر ان کے اندر شیخ بننے کی شرائط موجود نہیں ہے، ان کو والد کے حقوق دیجیے۔ آپ نے کبھی یہ جسارت کی ہے کہ میں اپنے والد کو، چونکہ وہ میرا والد ہے تو میں نے نماز بھی اس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ یہ بھی نعرہ پھر بلند ہونا چاہیے نا۔ پھر میں بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ میرے والدین زندہ ہیں تو وہ میرے پیر ہیں، تو جو پیر ہوتا ہے وہ تو امام ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی نعرہ لگا دیجئے کہ میرے ماں باپ زندہ ہے تو میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں نے نماز یا ابو کے پیچھے پڑھنی یا امی کے پیچھے۔ یہ نعرہ کوئی لگاتا ہے کیا؟ تو پھر اپنی مرضی ہوئی نا ہماری۔ جو اسلام ہے اس کو اسلام رہنے دیجئے، جو دین ہے اس کو دین رہنے دیجئے، اور جو نفس ہے اس کو الگ کریے، اور جو گمراہی کی اس طرح کی گمراہانہ باتیں اس کو الگ کر دیجئے۔ آپ اس کو اسلام کے ساتھ مت ملائیے۔ آپ نے اتنا بڑا اور پاک منصب آپ نے لا کے کھڑا کہاں پر کر دیا؟ ایک شخص کہنے لگا اس شعبہ کے اندر مجھے بہت زیادہ اعتراضات ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کس شعبہ کے ہیں؟ کہنے لگے میں اس فلاں شعبہ کا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے شعبہ کے اندر تو سب ٹھیک ہے پھر، کیونکہ آپ جو اس شعبہ کے اندر ہیں، تو جب آپ اس شعبہ میں تو سب ٹھیک، کہتے ایسا تو نہیں۔ تو میں نے کہا جب وہاں ایسا نہیں تو کہیں بھی ایسا نہیں، پھر نہ سب ٹھیک ہے نہ سب غلط ہے۔ ہمارا مزاج سخت کیوں ہو جاتا ہے دین کے بارے میں آ کر؟ ہم اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے، یا اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہے اس وجہ سے؟ جبکہ ہمارا پہلا تعلق ہی اسلام کے ساتھ ہے، پھر ہم یہاں وہ تفریق کیوں نہیں کرتے جو تفریق اپنے شعبہ جات میں ہم کرتے ہیں؟ یہاں وہ فرق ہم کیوں نہیں کرتے جو دیگر ہم دنیا کے شعبہ جات میں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس دور کے اندر جو داڑھی رکھ لے، جو امامہ شریف باندھ لے، جو اپنی راہوں کو سیدھا کر لے، آپ معاشرہ کے اندر لوگ اس کو کہاں پر کھڑا کرتے ہیں، کہاں پر سمجھتے ہیں اس کو؟ ایسے گناہوں کی وجہ سے کئی لوگ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ان بے ایمان لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور شعور نہیں ہوتا کہ وہ تو ایک مردہ انسان، لاش ہے بس، سب جو مرے گا تو سیدھا دوزخ کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو نفس لذت بھی چاہتا ہے اور نفس کے اوپر جبر بھی کرنا ہے۔ پستی میں جانے کے لیے، نیچے جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت تو آپ کو تب کرنا پڑے گی جب آپ نے بلندی کی طرف جانا ہے۔ اگر پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو محنت تو کرنی پڑے گی، اگر نیچے آنا ہو تو کس محنت کی ضرورت ہے؟ پستی میں گرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلندی پر چڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں دیکھے کتنی خوبصورت بات ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان ہم نے تجھے صرف فکر اور عقل دے کر چھوڑا نہیں ہے کہ یہ ہم نے تجھے فکر دی اور عقل دی، اب جا کر خود راستہ تلاش کر۔ فرمایا نہیں، ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہم نے تیرے اوپر؟ ہم نے تیرے اوپر خیر اور شر، بدی اور اچھائی، برائی اور نیکی،
ہم نے یہ دونوں راستے کھول کر تجھے بتا بھی دیے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فہم دیا، عقل دی ہے، فکر دی اور چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ ہم تمہیں چھوڑتے جا کے خود راستہ تلاش کرو، تو کتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی مشکل تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انسان ہم نے تجھے فکر اور عقل دے کے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے تجھے راستہ بھی بتایا ہے، ہم نے تجھے راستہ واضح کر دیا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے۔ اب تو نے اس میں سے جو قبول کرنا ہے اپنی ذمہ داری پر قبول کرنا ہے۔ اگر برائی کا راستہ قبول کرے گا تو تیری ذمہ داری ہے، اور اگر اچھائی کا راستہ قبول کرے گا تو اپنی ذمہ داری پر قبول کرے گا، مگر ذمہ داری تیرا رب بھی پھر قبول فرما لے گا۔ تو بات واضح ہو گئی نا، انسان کو عقل دے کے چھوڑا نہیں، راستے بھی بتا دیے۔ اے میرے اللہ، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اچھائی تو نے فرما دی کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اب چلنے کے اعتبار سے آسانی کیسے ہوگی؟ رب تعالیٰ نے تیسرا احسان فرمایا۔ پہلا احسان کیا ہوا؟ انسان کو عقل اور فکر دی۔ دوسرا احسان کیا ہوا؟ اس کو اچھائی اور برائی کے راستے واضح کر کے بتا دیے۔ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے فرمایا اور بات کو بالکل کھول کے فرما دیا۔ کیا؟ کہ تجھے اگر خبر نہیں ہوتی کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، چل تو کسی اچھے کے پیچھے لگ جا، وہ تجھے خود سکھا دے گا یہ اچھائی ہوتی ہے، یہ برائی ہوتی ہے۔ اب اس کا ذکر کیسے، کہاں سے پڑھوں؟ وہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ حجت واضحہ اور حجت تمام ہے۔ عقل و فکر دانش دینے کے بعد راستے بتا دیے کہ یہ دو راستے ہیں۔ اب ان دو راستوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ کون کتنا علم کہاں کہاں سے سیکھتا پڑے گا۔ سب تو علم سیکھ نہیں سکتے، اور سب کے اندر وہ دانش اور بینش نہیں ہے کہ وہ علم اخذ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرما دیا کہ میں تمہارے اوپر ایک اور کرم کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے بندوں کی پیروی کا حکم دیتا ہوں۔ تم میرے بندوں کے پیچھے لگ جاؤ، جو میرے بندوں کے پیچھے لگ جائے گا میرے بندے سیدھا تمہیں میری بارگاہ کے اندر لے آئیں گے۔ اب بتائیے، جب بندوں کے پیچھے لگ گئے تو فکر اور عقل اس کا امتحان بھی ختم ہو گیا۔ جب کسی بندے کی پیروی نصیب ہو گئی، اچھائی اور برائی کا خود اپنی طرف سے اور اپنے علم سے امتیاز کرنا وہ بھی ختم ہو گیا، اور خود اپنے نالج کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسان کر دیا۔ کس چیز نے؟ پیروی نے۔ اسی پیروی کو تو بیعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے انداز اپنایا نا، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ تو 3 سٹیپ کر لیے نا آج ہم نے۔ پہلے تو جو بے عقل انسان ہے اس کے اوپر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہے، جو پاگل ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے شریعت تو اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھے 2 راستے بتا دیے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ اب یہ بھی سیکھنے سے تعلق تھا، کہاں سیکھے، کتنا سیکھے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے رہنما کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، میرا کوئی بندہ رہنما تلاش کر لے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خود تو پڑھ سکتا ہے، مگر وہ نماز کہ جو چاہیے اور جو مقبول ہو، جس کے اندر قیام کی صفت ہو، جو قائم رہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا ہے، تو چلو ایسے بات کر لیتے ہیں۔ جو نماز قائم ہو جائے وہ گناہ قائم نہیں رہنے دیتی، یاد رکھیے گا۔ جس کو نماز کا قیام مل جائے پھر اس کے وجود کے اندر گناہ نہیں رہتا، فکر میں گناہ نہیں رہتا،
شعور تک سے گناہ نکل جائے تو نماز پوری قائم ہو گئی ہے. وجود سے گناہ نکل جائے تو نماز قائم ہو چکی ہے. کہتا ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں. اور اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی یہ تشریح ہے عام فہم. وہ بڑے مرتبہ والے لوگوں کی باتوں کو آپ یہاں پر لا کے تو کھڑا نہ کریں. وہ ایک مخفی بات ہے، وہ ایک الگ راز ہے، اس کو آپ وہیں پہ رہنے دیں. وہ کسی اور مقام کی باتیں ہیں. تو جن لوگوں کی نماز کے جو قیام کی تشریح سمجھنا چاہتے ہیں، جن کی نماز قائم ہو جائے ان کی حیا قائم ہو جاتی ہے. جن کی نماز قائم ہو جائے ان کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. جن کی نماز قائم ہو جائے ان کو میرے پیارے مصطفیٰ کریم سے محبت اور عشق قائم ہو جاتا ہے. ان کا سرکار کے ساتھ عشق قائم ہو جاتا ہے. تو نماز کا قیام اس کی علامتیں یہ ہیں. جس کی نماز قائم ہے اسی کا عشق قائم ہے، اور جس کا عشق قائم ہے وہ با قیام نمازی ہے. وہ تو جس کی نماز نہیں قائم ہے اس کا عشق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جس کا عشق قائم نہیں اس کی نماز بھی قائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کو قائم کرنے کا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فارغ ہو کے گردن نیچے کر کے بیٹھ جاؤ. یہ جن لوگوں کی آور ریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ کسی اور مقام کی باتیں ہیں. وہ جب وہاں پر چلے جائیں اور پھر وہاں پر جا کے جب حالت جذب پیدا ہو جائے، یا کچھ مقامات جو صوفیاء نے ذکر فرمایا، جب انسان وہاں پر پہنچ جائے تو وہ مقام کی بات اور ہے. نماز وہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی نماز ہے. بات رہ جاتی ہے شکل کی، پھر ادائیگی تو وہاں پر بھی ہے. میں اس نازک موضوع کو اب مزید آگے نہیں لے کے چلوں گا. تو نماز قائم کرنے کا یہی مطلب ہے. تو با قیام نمازی ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس کو سرکار دو عالم سے محبت اور عشق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو بات فرمائی ہے، اب آسان ہو گئی نا بات. اب آسان ہو گئی بات کہ ہمیں نتیجہ کے اندر کسی رہنما کی ضرورت ہے. اور یہ رہنما جو ہے یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ رہنما تلاش کرو، تو اس سے تمہاری عقل اور فکر کا جو تمہارے اوپر حملہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ورنہ انسان عقل سے یوں جاتا ہے، کبھی یوں جاتا ہے، فیصلہ خود کر نہیں سکتا نا انسان. تو عقل والوں کی پیروی کے اندر جس وقت انسان لگ جائے تو اب آپ دیکھیں آپ کا سب سے پہلے ایمان محفوظ ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کا ایمان محفوظ ہوا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے. تو جسم کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جتنی ادویات کو استعمال کرتے ہیں، جتنی خوراک کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بیعت کا اثر کیا ہے، اگر تو کسی کامل مرشد کی بیعت ہو تو فوراً اسی وقت ایمان کا حصار ہو جاتا ہے. مرشد کی نگاہ کے اندر جس وقت مرید آ جائے اور وہ پیروی والا، بلکہ اس کو یوں کہہ لیں، رب تعالیٰ جب کسی کے ایمان کی ضمانت کا حصار دینا چاہے تو اپنے کسی بندے کی نگاہ کے نیچے کر دیتا ہے. یہاں پر ایمان جائے گا نہیں کہیں پر، یہاں ایمان رہے گا پھر آپ انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب راستہ ہے. اس گفتگو کو میں نے 2 مرتبہ عرض کر دیا، آپ اس کو سماعت کر لیجئے گا. نتیجہ کے اندر یہی بات ہے کہ پیروی ضروری ہے. پیروی ضروری ہے. گفتگو سن کر چلے جانا ضروری نہیں ہے، پیروی ضروری ہے. مرشد جو کہیں اس پر عمل کیا جائے، اور جو عمل کیا ہے اس پر استقامت رکھی جائے، اور پھر اسی استقامت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے چلے جاؤ. ایمان کی حفاظت ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے مشکل دشوار گزار گھاٹیوں کی ہمت نہیں کی، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا پستی کی طرف جانا ہو تو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے غافل ہوا تو انسان کھڈے میں گر گیا. اوپر جانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. بس پھر یہی بات ہے، اگر اوپر جانا ہے تو پھر کوشش کرنی پڑے گی. نیچے جانا ہے تو کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. نفس کی لگام ڈیلی چھوڑیں گے تو نیچے جائے گا.
نفس کی لگام کو زور سے پکڑ کے یوں کھینچیں گے نا پھر اوپر جائے گا لے کے آپ. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جیسے اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو یوں جائے گا نیچے. جیسے اس کو پکڑ کے تان کے رکھیں گے نا آپ تو پھر آپ کو یہ اوپر لے کر چلے گا. مگر اس کو لگام ڈالنی کون سی ہے اور اس کو لگام کو پکڑنا کتنی زور سے ہے. یہی بات سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرو جو میری بارگاہ سے انعام حاصل کر چکے ہوئے ہیں، جن کو میں نے انعام دے دیا اپنی بارگاہ سے. اب مجھے یہ بتائیے، اس میں تیسرا نقطہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ قبر میں ہو؟ اس کی کتاب سے پیروی لینی ہے. تو یہاں پر ذکر پیروی کا ہے. پیروی آپ مجھے بتا دیجئے، جو صاحب قبر ہو اس کی پیروی مشکل ہے یا جو زندہ اور حیات آپ کے سامنے اس کی پیروی مشکل ہے؟ جو قبر کے اندر ہیں ان کی پیروی مشکل ہے. آپ اگر ان کی کتاب سے ان کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کو ان کی کتاب کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے؟ مشکل ہوئی نا پیروی پہ. تو واضح مفہوم یہ ہوا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زندہ ہونا چاہیے تمہارا رہبر، اس کی پیروی تمہارے اوپر لازم ہے. اس کو اس لیے زندہ ہونے کے ساتھ مقید کیا کہ یہ آسان ہے اس انداز کے اندر. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نفس کو جس وقت بلندی کی طرف لے کر چڑھنا نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہ دو لفظ پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا. تو ارشاد فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے مشکل کی ہمت نہیں کی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا اس بات کا کہ یہ ہمت نہیں کرے گا اخلاق کی گھاٹیوں سے گزرنے کے لیے. یہ اقتحام اس کا مصدر اقتحم یقتحم اقتحاما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا. العقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. یہ کون سا راستہ ہے؟ عقبہ اس راستے کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا نا پہاڑ کے اوپر جس وقت آپ چڑھتے ہیں تو درمیان میں آج کل تو چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں کے سٹیپس بنائے ہوئے تھے نا، آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو جہاں پر سٹیپس نہیں بنے ہوتے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا جو راستہ لوگوں کا بنا ہوا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اوپر چڑھنا. اس کو کہتے ہیں عقبہ، اس راستے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے اپنے آپ کو اوپر چڑھنے کے لیے مشقت میں نہیں ڈالا. کیا مطلب؟ اس نے اپنے آپ کو نیچے پستی میں گرانا قبول کر لیا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی جو تھی، جو پہاڑ کے اندر سے راستہ بناتے اوپر جاتی ہے، اس نے وہاں پر چڑھنے کی ہمت نہیں کی. آپ دیکھ لیں آج ایسا ہی ہے. نفس کی لذت پستی کے اندر ہے، پستی ہی گناہ ہے. انسان نفس کی لذت کی خاطر ہمت نہیں کرتا. یہاں پر آنا کن کے لیے آسان اور کن کے لیے مشکل ہے قرآن کی سائد سے واضح ہے. جو تو یہ سٹیپ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ عقبہ ہے. یہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف جانا ہے آپ نے تو راستہ پھر یہ بڑا مشکل ہے. صبر کرنا کتنا مشکل ہے. اسی انداز میں دیگر جو نیکیاں ہیں وہ کتنی مشکل ہے. تو اخلاقی امتحان، اخلاقی دشوار گزار گھاٹیاں یہ عقبہ ہے، اور ان کے اوپر چڑھنا ہمت والوں کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان نے مشکل کی طرف ہمت نہیں کی. اس نے کہا کون نماز پڑھے جو صبح کی یا کیسے پڑھی جائے، رات کی کیسے پڑھی جائے، دیگر کام کیسے کیے جائے نیکی کے، دین کے راستے پر کیسے چلو.
ناراض نہ ہوئیے گا، مال تو وہی ہے نا، مال تو وہی ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ خرچ نہیں کرتے، خرچ آپ کرتے ہیں، مگر وہی مال آپ جب اپنی ذات کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کو لذت ملے گی، نفس اس سے راضی ہوگا. مگر جس وقت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کریں گے، یہاں پر یہ راضی نہیں ہوگا، یہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنے دے گا. یہاں پر آپ نے اگر کرنا ہے تو نفس کے اوپر جبر کرنا ہے. کیوں جبر کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اوپر کا راستہ ہے، تو بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا ہے. مال، شادی اس وقت کرنا مشکل نہیں ہے. لوگ شادی کے لیے پیسہ اکٹھا نہیں کرتے، لوگ نمائش کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. نمائش جو ہے وہ کرنی ہے ہم نے، اس وجہ سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اور شادی مشکل نہیں ہے. ہمارے نفس نمائش کے اندر مرے ہوئے ہیں. اس نے یہ کپڑا پہنا تھا تو میری بیٹی بھی یہی پہنے گی، اس نے فلاں کام کیا تھا تو میری اولاد بھی یہی کرے گی. تو شادی کہاں مشکل ہوئی؟ نمائش مشکل ہے. تو نمائش کے مرے ہوئے لوگوں نے معاشرہ کے اندر دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. اور جو لوگ معاشرے کے اندر ایک آسان عمل، اسلام کے اندر یہ سب عمل آسان ہے، یہ معاشرے نے مشکل کیے ہیں. اور جو اسلام کے اندر مشکل عمل ہے، جن کو آپ مشکل سمجھتے ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے اندر تو اتنی جان نہیں ہے کہ میں اس پر عمل کر سکوں. یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی کہ یہ تعلیم یافتہ مسلمان، یہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ پرسن، یہ ذرا توجہ کریں، کیا صلحاء، علماء، صالحین، فقراء لوگوں کی مجلس کہیں بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ شادی کی، یہ جتنی نمائشیں آج ہوتی انہوں نے وضع فرمائی؟ یہ کس نے وضع کی ہے؟ یہ نفس کے مارے ہوئے لوگوں نے وضع کی ہے. یہ دنیا کے پجاریوں نے یہ سب کچھ وضع کیا ہے. یہ دنیا محبوب رکھنے والے اور دنیا سے پیار کرنے والوں نے یہ سب مشکل کیا ہے. تو آج یہ جتنی مشکلات ہیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. اللہ تو رحم کرے گا، وہ تو کرتا ہی رحم ہے، لیکن اے بندے تو اپنے اوپر اپنی فکر کے ساتھ بھی تو رحم کرنا. تو اپنی فکر بدل کر اپنی ذات پر رحم کھانے کو اور کرنے کو تیار نہیں ہے، تو رب سے کس رحم کا متقاضی ہے؟ تجھے اللہ سے کون سا رحم چاہیے؟ اس پوری محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے جتنے مسائل ہیں، جو میرا تجربہ ہے اس کے مطابق جو آپ سے گفتگو رہتی ہے، 70 سے 80% مسائل آپ کی فکر کی درستگی سے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کریں اپنی فکر ٹھیک، آپ کے 80% مسائل یہیں پر ٹھیک ہو جائیں گے. اور باقی 10-15% وہ باتیں رہ جاتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک انسان کی زندگی میں بطور آزمائش اترتی ہیں. ٹھیک ہے، 80% مسائل تو آپ کی فکر نے خود خراب کیے ہوا ہے. یہاں پر بلانے کا مقصد، میں شاید آج کی گفتگو میں شاید تیسری مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی تقریر، جذبات اور یہ شعر و شاعری اور یہ مصنوعاتی الفاظ بولنا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، فکر بدلنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ اپنی فکر کیوں نہیں بدلتے؟ آپ اللہ سے رحم کا تقاضا کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر کیوں نہیں رحم کرتے؟ تو اے بندے پہلے خود پہ رحم کر. جب تو خود پہ رحم کرے گا نا، یہی اللہ کا رحم ہوگا تیرے اوپر. جن لوگوں کی اس تحریک میں آنے سے فکر میں تبدیلی ہوئی، آپ دیکھ لیں ان کی زندگی کے اندر جو بیٹھے وہ کتنی آسانیاں ہو چکی ہیں. وہ زندگی جو پیچھے آپ گزار چکے ہیں اور یہ زندگی جو آپ اب گزار چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں ملا کیا ہے؟ پیمانہ ہے نا، ٹھیک ہے، تجوری بھری ہے کہ نہیں بھری ہے. جن کے پاس تم آتے ہو وہ تو خود خالی کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تم مال لینے آتے ہو، آسانی تو ہوتی ہے،
مگر یہ بات یاد رکھو، جو صحیح اللہ کا بندے کا در ہوگا، صحیح اللہ کے بندے کا در ہوگا، وہ سب سے پہلے تمہارا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے بحال کرے گا۔ تم نے اپنے عمل کے ساتھ جو اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے نا، پہلے وہ تیری اور تیرے بندے کی آپس میں صلح کروائے گا۔ اے اللہ اس بندے سے راضی ہو، ٹھیک ہے؟ بندہ زور لگاتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ملے، اگر جہاں پر جو در خیر ہوتا ہے، بندے کا، اللہ کے بندے کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور بندے کی آپس میں صلح کروا دیتا ہے۔ جب بادشاہ سے صلح ہو گئی تو پھر تو پیمانے بھر بھر کے خیر کے ملیں گے، پھر مشقت نہیں ہے، پھر وہ تکلیف ہوگی مگر اس میں اتنی مشقت نہیں ہوگی، پھر عمل تھوڑا ہوگا اجر زیادہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے معاوضہ سے ملنا، اور ایک ہوتا ہے مطالبہ سے ملنا، اور ایک انداز ہوتا ہے کہ جس میں بلا معاوضہ ملتا ہے۔ بلا معاوضہ کیسے؟ جو بندہ کسی کے ہاں محنت کرتا ہے، اس کو 1 ماہ کی تنخواہ اگر 20,000 ملتی ہے، یہ ہے اس کو معاوضہ ملا ہے۔ اس نے 1 ماہ محنت کی اور محنت کا معاوضہ 20,000 ہے۔ اور جہاں آپ کا تعلق اچھا ہو، اچھا تعلق ہو اور کوئی اچھا انسان ہو، تو وہ آپ کو 20,000 ویسے ہی پکڑا دے۔ آپ نے پورا مہینہ محنت نہیں کی، محنت نہیں آپ نے کی، آپ نے تعلق آپ کا اچھا تھا، آپ نے اس لیے نہیں بنایا کہ مجھے مال ملے گا، آپ کو صفات اچھی لگ گئی کسی بندے کی، تعلق بن گیا نا اچھا۔ جب تعلق اچھا بنا تو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، مگر آپ کو اتنا ہی مل گیا جتنا 1 مہینہ محنت کرنے کے بعد ملا۔ بس یہی فرق ہوتا ہے۔ جس وقت آپ محنت کر کے اللہ سے لوگے تو پھر جیسی محنت کرو گے ویسا ملے گا پھر۔ اور جب آپ اللہ سے تعلق قائم کر لو گے نا، تعلق قائم کر لو گے تو پھر رب محنت نہیں دیکھتا، رب پھر اپنے بندے سے اپنا تعلق دیکھتا ہے۔